السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جیل میں حضرت یوسف اور دو قیدی کا واقعہ انشاءاللہ جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بھیج دیا گیا تو ان کے ساتھ دو نوجوان جو بے قصور تھا اسے بھی جیل میں بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں اس لیے بھیجا کہ جو زلیخا نے الزام لگایا تھا بدکاری کا، آخرکار اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ایک تو ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو پلانے والا تھا، اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا ذمہ دار تھا، جس وجہ سے ایک واقعہ پیش آیا تھا اور ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے جو بادشاہ سے کسی وجہ سے ناراض تھے، بادشاہ کو دنیا سے ہٹانے اور اسے مارنے کے لیے اس سازش کی کامیابی کے لیے اس کا اعلی کار ان دو نوجوانوں کو بنایا۔ ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے یا پانی میں زہر ڈال کر بادشاہ کو ہلاک کر دو گے، مار دو گے، تو تمہیں بہت سا مال دیں گے۔ یہ دونوں نوجوان اس پر آمادہ ہو گئے، مگر بعد میں ساقی اس معاملے سے الگ ہو گیا، لیکن نان بز جو کہ شاہی باورچی خانے کا تھا اس پر قائم رہا اور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملا دیا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ کھانا زہر آلود ہے۔ اور خباز جو روٹی ہے، جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا بادشاہ سلامت، آپ یہ مشروب نہ پیے اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو پانی پلانے والا کہا کہ کھانا نہ کھائے، اور کھانا کھلانے والا نے کہا کہ آپ پانی نہ پیے، دونوں میں زہر ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا تم اس مشروب کو پیو، چنانچہ ساقی نے پی لیا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو روٹی بنانے والا تھا اس سے کہا تم یہ کھانا کھاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا، چنانچہ وہ جانور زہر کھانا کھا کر مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید خانہ بھیج دیا، ساقی کو ابداً شریک ساز ہونے کی وجہ سے اور خباز کو مجرم ہونے کی وجہ سے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت اور راست بازی و حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانہ میں ممتاز تھے، مشہور تھے۔ تمام قیدی آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ قید خانے کا داروغہ بھی آپ کا معاقدہ ہو گیا تھا، غرض کہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی۔ زندانیان اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قید خانے کے لوگ وہاں مسئلہ پوچھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ شفقت، مہربانی سے پیش آتے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی مدد کرتے یا داروغہ سے سفارش کر کے مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رویا، تعبیر خواب کی تعبیر کرنے والا قولی کی خصوصیات علم بھی عطا کیا تھا۔ ایک روز وہ دونوں نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، ہم نے خواب دیکھا اور خواب دیکھا ہے کہ آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ یہاں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوجوانوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، محض یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے لیے انہوں نے فرضی خواب بیان کیے تھے۔ اور
اس طرح سے وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کے وہاں سوال پوچھے اور جو خواب دیکھا تھا ان کی تعبیر کے بارے میں سوال کر دیا۔